أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ سورہ نساء کی 124 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری آرزوئیں اور تمہاری تمنائیں جو ہے کچھ کام کی نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر تم صرف دعوے ہی کرو گے اور آرزوئیں اور تمنائیں کرو گے تو تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ عمل کرنا ہوگا، اور جو کوئی بھی جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کو اس کی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نیک اور اچھا عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، بلا تخصیص کے اس کو اس کی نیکی کی جزا ملے گی اور جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور وہ اس کے مستحق ہو جائے گا۔ یہاں پہ عورت اور مرد دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے، جبکہ عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک ساتھ ملا کر خطاب کیا جاتا ہے عورتوں اور مردوں کو، لیکن کہیں کہیں پر مخصوص انداز میں الگ الگ طور پر بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ عورتوں کے تعلق سے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر رکھا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ اور سورہ نساء ہی میں شروع میں یہ بات چل رہی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، حاکم بنایا، نگران بنایا عورتوں کے اوپر۔ تو کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آخرت والے معاملے میں بھی اور نیکی کے معاملے میں بھی عورتیں ایک درجہ پیچھے تو نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے نظام کو چلانے کے خاطر ایک انسان کو جو ہے بڑا بنانا ضروری تھا، اس کو نگران بنانا ضروری تھا کہ دنیا کے سارے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک کو نگران بنایا جاتا ہے، سردار بنایا جاتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دنیاوی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اخروی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ نیکی کے معاملے میں جو عورت آگے نکل جائے گی تو پھر اس کا درجہ زیادہ ہوگا مردوں کے مقابلے میں بھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت ہمیشہ پیچھے رہے گی، بلکہ عورت کو اس کی نیکی کی جزا یقیناً ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات کو واضح فرمانے کے لیے دونوں کا تذکرہ الگ الگ فرمائے ہیں، من ذکر او انثی کہہ کر، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان والے ہو۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور پھر ایک مثال دے کر فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ کہیں چلا جائے گا، کہیں رائے گاہ ہو جائے گا، جیسا کہ ایک محاورہ ہے اردو میں، نیکی کر دریا میں ڈال کہتے ہیں لوگ۔ یہ غلط محاورہ ہے۔ نیکی کرنے کے بعد دریا میں ڈالنا نہیں ہوگا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے، یہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جو بھی نیکی کرے گا چاہے وہ کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ نیکی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تم پر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا جتنا کہ کھجور کی گٹلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے، بالکل باریک سی دھاری ایک جو دیکھنے سے نظر آتی ہے، اوپر سے نظر بھی نہیں آتی، اتنا بھی تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا، اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے چیزیں کا نقصان کہاں سے ہوگا، اتنی چھوٹی چیز کا نقصان بھی تمہارا نہیں ہوگا، اتنی چھوٹے درجے کی بھی اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر تم کو ملے گا، وہ محفوظ ہے اللہ کے ہاں۔ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لقمان کی جو نصیحت اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھو، بلکہ جتنا بھی یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا، اور وہ یعنی آسمان اور زمین میں کہیں پر بھی چٹان کے نیچے بھی اگر چھپا ہوگا، اندھیرے میں بھی اگر ہوگا،
تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے، یاتی بہ اللہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے تمہارے عملوں سے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو چھوٹا مت سمجھو، بلکہ کیے جاؤ، وہ ہم اس کو محفوظ کرتے جائیں گے اور اس کا اجر بروز قیامت تمہیں ملنے والا ہے۔ یقیناً یہ جو ہے اس بات کا طمانینت تمہارے لیے ہے کہ تم اس بات پر یقین رکھو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین کے معاملے میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی جو راست رو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنایا تھا۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا پچھلی آیت میں کہ نیک عمل اور اچھا عمل، بار بار یہ بات آتی ہے کہ عمل صالح، حسن عمل، تو آخر یہ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ عمل کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ عمل اچھا ہے اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کا معیار بتلا دیا کہ 2 شرائط کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ یعنی تم میں سے سب سے اچھا اور بہترین انسان کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے، باعتبار عمل۔ ومن احسن دینا، دین کے اعتبار سے تم میں سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی انا اور اپنی خواہش کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پوری طور پر جھکا دیا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر اس نے سب کچھ کیا، کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ انسان، سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اخلاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص، جو بھی کام کرے وہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرے، تو یہ جو ہے سب سے پہلی شرط ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ تم چاہے کسی سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، دو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ دو، روک دو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تمہارا جو ہے طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہ تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی فرما برداری کی، کبھی نافرمانی کی، نہیں، بلکہ ایک غلام کی طرح یہاں پر یہ جو بات بتائی ہے کہ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا مکمل طور پر۔ غلام اور قیدی کیسا کرتا ہے؟ قیدی کو جو کہا جاتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں میرے قیدی کی طرح رہو، تو پھر میں تم جو کچھ بھی چاہو گے جنت میں تم کو وہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ تو یہاں پر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے گا اور اخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی عمل کرے گا، تو وہ پہلی شرط ہوگی اس کی قبولیت کے لیے اس کی عمل کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محسن فرمایا، جو احسان درجے کی عبادت اور عمل کرنے والا ہوگا۔ محسن کا مطلب یہ ہے کہ احسان یعنی حسن و عمل۔ حسن و عمل کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ کہ یہ خود ساختہ عمل، جیسا اچھا دکھا ویسا کر لیا، جیسا کہ آج بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، کہ ان کی نظروں میں اچھا ہوتا ہے وہ، اور ان کو اچھا اور یعنی خوبصورت نظر آتا ہے وہ عمل، تو وہ عمل کو اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو یہ جو ہے حسن و عمل نہیں ہو سکتا۔ حسن و عمل تو وہ ہے جس کو جو ہے شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ بتلا دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے تو وہ حسن و عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہوں گے وہ خود ساختہ جو عمل ہوں گے اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اس میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کسی عمل کی مقبولیت کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ عمل عین شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو پہلا جو معاملہ ہے اخلاص کا، وہ انسان کے باطن سے ہے، قلب سے اس کا تعلق ہے۔ اخلاص دل سے جو ہے وہ جو چاہ رہا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے کسی کام میں۔ لوگ اس کو جانچ نہیں سکتے، صرف اللہ تعالیٰ جانچیں گے کہ کسی کام میں اس کا خلوص تھا یا نہیں تھا، تو وہ دل کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے
وہ ظاہر کا ہے، یعنی جو عین سنت کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ تو جو ہے نظر آ جائے گا، جو اس کے اعضاء و جوارح سے جو ہے ظاہر ہوگا اس کا، اور پہلا عمل جو ہوگا وہ باطن کا ہوگا، جو قلب سے اس کا تعلق ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ جانچیں گے۔ تو یہ دو عمل جو ہیں، اس کو اگر آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی گمراہی اور ان کی تباہی یہ دو ہی کاموں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کوئی جو ہے کسی کے پاس اخلاص میں کمی تھی، یا تو کسی کے پاس جو ہے عمل خراب تھا، دو میں سے کوئی ایک کام ہوا جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی ہے، پچھلی قومیں، اور جو گمراہی کا سبب ان کا یہ بنا، یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہی رہی ہے عام طور پر، کبھی اخلاص میں کمی تو کبھی عمل میں خرابی آ گئی۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ حسن و عمل وہی ہے جو اتباع سنت ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور اتباع سنت ہو کو ہی حسن عمل کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی عمل ہوگا وہ عمل حسن عمل یا عمل صالح نہیں کہلائے گا، اور اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس لیے جو حسن عمل ہوگا اس کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی کمی زیادتی کا امکان نہیں ہے، کوئی اپنے طور پر جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اس میں کچھ کمی کر لے یا زیادتی کر لے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے لیے 4 فرض مقرر فرمائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ تمہارے لیے 4 رکعتیں ہوں گی ظہر کی نماز کے لیے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں 3 رکعتیں پڑھوں گا، یا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں 5 رکعتیں پڑھوں گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا مجرم بن گیا، چاہے وہ کمی کرے چاہے اس میں زیادتی کرے۔ تو جو شرط اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیے ہیں کسی عمل کے لیے، وہی شرائط کے مطابق اس کو وہ عمل کرنا ہوگا، اور اسی صورت میں اختیار کرنا ہوگا، اس کی صورت بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل تو بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو نظر آتے ہیں بہت سے کام، تو چاہے کتنا خوبصورت نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے مردود عمل ہوگا، مقبول عمل نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے بدعت ہوگی، جو میرے بعد دین میں نئی نئی ایجادات کو جو ہے لائے گا اور نئے نئے طریقوں کو لا کر گھسانے کی کوشش کرے گا، تو وہ جو ہے بدعت ہوگی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فرمایا ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ساری کی ساری بدعتیں جو ہے گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آگ، جہنم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو کوئی یہ جرت نہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا ہے، جو طریقہ بتلا دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کرے، یا اس کی شرائط میں اضافہ کرے یا کمی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان بندے کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، تو یہ 2 چیزیں اس کے پاس پائی جانی ضروری ہے۔ اس کے عمل میں 2 شرائط کے ساتھ اگر کوئی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اچھا بندہ ہے، وہ اچھا انسان ہے، یعنی جو 2 شرائط کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عمل کرنے سے پہلے یہ اچھی طریقے سے جانچ لے، اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا تھا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایتیں دی ہیں، اور اس کو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا، وہ دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں دیکھیے آپ، بہت سے لوگ عمل کرنے والے عمل کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا سنت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ چاہے کوئی عمل ہو، اس میں یہ بتایا گیا ہے، دنیا کا کوئی عمل ہو، کوئی فرض ہو، واجب ہو، یا اور کوئی نفل اور مستحب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے حج ہو، خیرات و صدقات ہو، اذکار ہو، درود شریف پڑھنا ہو، سلام بھیجنا ہو، کوئی کام ہو، ہر کام کے سلسلے میں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، سنت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عین اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اخلاص ہونا کام میں، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ دنیا میں عمل کرنے والے بہت سے عمل کر رہے ہیں، جنہیں خوشی اور غم کے موقع پہ عام طور پر اس قسم کے کام نظر آتے ہیں دیکھنے میں، سالگرہوں کے موقع پر، یعنی پیدائش کے موقع پر، کئی ایسے چیزیں اور ایسے عمل نظر آتے ہیں جس کا جو ہے بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 90% وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، من مانی ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی خوشی سے ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیا کتنے کام ہوتے ہیں، اور ویسے ہی غم کے موقع پر کتنے کام ہوتے ہیں، ویسے ہی دیگر مواقعوں پر جو ہے کتنے کام ایسے انسان کر لیتا ہے
جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر لیبلنگ کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ خدارا یہ جو ہے مت کیجئے، کیونکہ اپنے عمل کو جانچنے کی کوشش کیجئے، محاسبہ کیجئے کہ یہ عمل میں جو کر رہا ہوں یہ 2 شرائط کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر 2 شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عمل رائے گا چلے جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اس کے تعلق سے یہ سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ زندگی بھر وہ عبادت کر رہا ہے لیکن وہ عبادت بیکار، وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اور اس کی آئندہ جو آنے والی جو زندگی ہے، اخروی زندگی جو لامتناہی ہے، جس کا سلسلہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں پر جا کر نقصان عظیم، خسارے سے جو ہے دوچار ہو جائے گا، اس وقت اس کو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار متنبہ اور خبردار کیا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو وہ عمل عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا سورۃ توبہ جس میں 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی جان اور مال ان کا اپنا نہیں بچا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے تاکہ تم کو جنت دے دی جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے تو پھر وہ جان و مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے اس کو کسی قسم کا پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہے گزار لے گا اگر، تو پھر اس کا وہ سارا عمل، زندگی بھر کا عمل قابل قبول ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا سے نوازیں گے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسن و عمل کرنے والا بنا دے، اور جو بھی ہم عمل کریں عین سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، اور اس میں اخلاص پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔